شب قدر کے فضائل اور معلومات۔ یوں تو رمضان شریف کی ساری راتیں ہی بابرکت ہیں اور ہر رات رحمت الہی برستی ہے، مگر اس ماہ مقدس کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں پوشیدہ لیلۃ القدر کی تو بات ہی الگ ہے۔ یہ رات انتہائی بابرکت والی رات ہے۔ لیلۃ القدر نام رکھنے کی وجہ، اس مبارک رات کو لیلۃ القدر اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں سال بھر کے احکام نافذ کیے جاتے ہیں اور فرشتوں کو سال بھر کے کاموں اور خدمات پر مامور کیا جاتا ہے۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس رات میں دیگر راتوں پر شرافت و قدر کے باعث اس کو لیلۃ القدر کہتے ہیں۔ اور یہ بھی منقول ہے کہ اس شب میں نیک اعمال مقبول ہوتے ہیں اور بارگاہ الہی میں ان کی قدر کی جاتی ہے، اس لیے اس کو لیلۃ القدر کہتے ہیں۔ اس رات کے بے شمار فضائل و برکات ہیں، چنانچہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شب قدر میں ایمان و اخلاص کے ساتھ رات کو عبادت کرے اس کے سابقہ گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ شب قدر کے نوافل، ہو سکے تو اس بابرکت رات کو پانے کے لیے بالخصوص ماہ رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں کو جاگ کر رب کریم کی عبادت کیجیے، کیونکہ یہ بھلائیوں والی رات ہے، یہ رحمتوں والی رات ہے، یہ دعاؤں کی قبولیت کی رات ہے، یہ بخشش کی رات ہے۔ اس وجہ سے تو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس رات کو پانے کے لیے آخری 10 دنوں میں خوب عبادت کرتے، راتوں کو جاگتے اور اپنے اہل خانہ کو بھی جگاتے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شب قدر میں نماز ادا فرماتے، قرآن کریم کی تلاوت، دعا اور ذکر و اذکار بھی فرماتے۔ مولائے کائنات امیر المؤمنین حضرت سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، جو شخص رمضان المبارک کی 27ویں شب 2 رکعت نماز اس طرح ادا کرے کہ اس کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ قدر 1 بار اور سورہ اخلاص 100 بار پڑھے، اور جب نماز سے فارغ ہو جائے تو پھر 100 بار درود پاک پڑھے، تو اس شخص کو بے شمار اجر و ثواب حاصل ہوگا۔ حضرت سیدنا اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نقل کرتے ہیں، جو شب قدر میں خلوص و نیت سے نوافل پڑھے گا اس کے اگلے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے، لہٰذا اس رات کو ہرگز غفلت میں نہ گزاریں، کیونکہ جو رات رحمت الہی سے محروم ہو گیا تو وہ بہت ہی بد نصیب ہے۔ چنانچہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے پاس ایک مہینہ آیا ہے جس میں ایک رات ایسی بھی ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ جو شخص اس رات سے محروم رہ گیا گویا تمام بھلائیوں سے محروم رہ گیا۔ اس طرح اس رات دعا بھی مانگیں کہ شب قدر میں ایک گھڑی ایسی بھی ہوتی ہے جس میں جو مانگا جائے قبول ہو جاتا ہے۔ اس رات ایسی دعائیں مانگنی چاہیے کہ جو دونوں جہاں میں فائدہ مند ہوں، مثلا اپنے گناہوں کی معافی اور رضائے الہی کے حصول میں دعا کریں۔ اس رات میں دعا مانگنے کی ترغیب ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی۔ لیلۃ القدر کے دن کی فضیلت و نوافل، یاد رکھیے
جس طرح شب قدر رحمتیں نازل ہونے کا سبب ہے، اس طرح لیلۃ القدر کا دن بھی عظمتوں اور برکتوں والا ہے، لہٰذا اس دن کو بھی خوب عبادت کرنی چاہیے۔ چنانچہ حضرت سیدنا امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، میں یہ چاہتا ہوں کہ لوگ لیلۃ القدر کے دن میں بھی رات کی طرح دلچسپی سے عبادت کریں، اور امام شعبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لیلۃ القدر کا دن بھی رات کی طرح افضل ہے۔ سبحان اللہ۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ماہ رمضان مبارک اور اس کے مخصوص راتوں، بالخصوص رمضان المبارک کی 27ویں شب عبادت کرنے کے ساتھ ساتھ ساری زندگی اللہ کریم کی اطاعت عبادت میں بسر کریں، تاکہ ہم بروز محشر اللہ کریم کی بارگاہ میں سرخرو ہو کر جہنم کے عذاب سے بچنے میں کامیاب ہو سکیں۔ اے اللہ، اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے ہم سب کی مغفرت فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔